الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ معزز ناظرین کرام، صحیح احادیث کی کتب میں نبی علیہ السلام کی بے شمار احادیث موجود ہیں کہ جس سے نماز کی تکمیل کے لیے صفوں کی درستگی کو لازم و ملزوم قرار دیا گیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر نماز شروع کرنے سے پہلے صحابہ کرام سے کہا کرتے تھے، سووا صفوفکم فإن تسویۃ الصفوف من تمام الصلاۃ، کہ صفوں کو درست کر لو، صفوں کی درستگی جو ہے نماز کی تکمیل کا سبب ہے۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں صحابہ کرام سے کہا کرتے تھے کہ فرشتوں کی طرح تم لوگ صفیں کیوں نہیں بناتے؟ تو صحابہ کرام نے سوال کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں بتائیے کہ صحابہ کرام کس طرح صفیں بناتے ہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑ کے کھڑے ہوتے ہیں، کندھے کے ساتھ کندھا ملا کے، پاؤں کے ساتھ پاؤں ملا کے کھڑے ہوتے ہیں۔ اب اس میں پہلی چیز یہ ہے کہ اب ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ جو لوگ پاؤں سے پاؤں ملاتے ہیں وہ صرف اس طرح آگے سے پاؤں ملا لیتے ہیں، پیچھے سے ان کا پاؤں جو ہے بالکل کھلا ہوتا ہے۔ تو اس حوالے سے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تاکید یہ ہے کہ پورا پاؤں جو ہے پیچھے ایڑی تک اس طرح بالکل ساتھ جڑنا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے۔ اور کچھ لوگ جو ہیں وہ نیچے سے ٹانگیں زیادہ کھول لیتے ہیں، جس کی وجہ سے پھر کندھے جو ہیں آپس میں جڑ نہیں پاتے، ساتھ ملتے نہیں ہیں، اور کندھے نہ ملیں تو پھر پاؤں ملانے کا فائدہ کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی تو مخالفت ہو چکی ہے۔ تو اس لیے ہمیں اپنے کندھوں کے برابر پاؤں کھولنے چاہیے، اور اگر ہمارے پاؤں کسی دوسرے ساتھی کے ساتھ نہیں ملتے تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سخت وعید ہے۔ فرمایا جس شخص کے پاؤں کے ساتھ پاؤں نہیں ملاتا، درمیان میں شیطان آ جاتا ہے، وہ پھر ایک دوسرے کے دلوں میں اختلاف ڈال دیتا ہے۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ آپ لوگ صفوں کے اندر خلا مت چھوڑا کرو، شیطان کے لیے جگہ مت چھوڑا کرو۔ اسی طرح صحابہ کرام کے بے شمار اقوال موجود ہیں کہ وہ کس طرح صفوں کی درستگی کے حوالے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پہ عمل کیا کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں معروف ہے کہ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ مصلی پہ کھڑے ہونے سے پہلے، جماعت شروع کرنے سے پہلے جب صفیں بن جاتی تو صفوں کے اندر چکر لگایا کرتے تھے، چھڑی ہاتھ میں پکڑ کے، تو صفوں کے اندر چکر لگا کے صفوں کو درست کروایا کرتے تھے۔ لہٰذا اس قدر اہمیت ہے صفوں کی درستگی کی۔ اب رہی بات یہ کہ گزشتہ دنوں ملک پاکستان میں وبا کی صورت میں ایک آئی ہوئی بیماری کی وجہ سے باجماعت نماز میں مساجد کے اندر پابندی تھی، حال ہی میں وہ پابندی ہٹائی گئی ہے کچھ مشروط اجازت دے کر، جس میں ایک شرط یہ بھی انہوں نے رکھی ہے کہ ہر نمازی جو ہے درمیان میں دو نمازیوں کی جگہ چھوڑ کے پھر اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ کھڑا ہو۔ اس حوالے سے بہت زیادہ اختلاف دیکھنے میں پایا گیا ہے، لوگ پریشان بھی ہیں، لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال بھی ہے کہ کیا ہمارا یہ عمل درست ہوگا، کیا ہماری سنت کے ساتھ مخالفت نہیں ہوگی؟ تو اس حوالے سے علماء اپنا اپنا موقف دے رہے ہیں۔ میں جو چیز سمجھتا ہوں اور آپ سے بیان کرنی چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ علماء نے ایسے حالات میں اس چیز کی واضح طور پہ اجازت دی ہے کہ آپ، حکومت نے کہا ہے کہ مصافحہ نہیں کرنا، علماء نے بالکل اجازت دی ہے کہ آپ مصافحہ نہ کریں تو بہتر ہے، کیونکہ گنجائش موجود ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے گنجائش مل جاتی ہے۔ اسی طرح آپ لوگ مرد حضرات جو ہیں، ہم گھروں کے اندر بھی نماز ادا کر سکتے ہیں، عام طور پہ نہیں کر سکتے، مسجد کے اندر جانا ضروری ہے، لیکن ایسے حالات میں ہم گھروں کے اندر نماز پڑھیں تو یہی بہتر ہے۔ علماء کا موقف یہ ہے کیونکہ حالت جو ہے اضطراری بن چکی ہے۔ تو اگر یہ چیز ہم یہی ضابطہ اور یہی قانون ذہن میں رکھیں تو پھر ہمیں یہ چیز بھی سوچنی چاہیے کہ یہ جو اب حکومت نے ہمارے آگے شرط رکھی ہے، اس کو بھی ہمیں اضطراری حالت کہہ کے قبول کر لینا چاہیے، کیونکہ کئی ایسے احکامات شریعت کے ہیں کہ جن کو شریعت نے حرام قرار دیا ہے، لیکن اضطراری حالت میں وہ کام جائز ہو جاتا ہے۔ تو یہ مجبوری کی بنا پہ، کیسے تو کسی کی بیماری کسی کو نہیں لگتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ کوئی بیماری متعدی نہیں ہے،
لیکن جدھر احتیاط مصافحہ کرنے سے روک دیا گیا ہے تو وہاں یہ بھی احتیاط کرنے میں کوئی حرج اور کوئی قباحت نہیں ہے۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب۔